السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو شاد و آباد رکھے اور ہر مشکل و پریشانی مصیبت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ رکھے۔ تو آج ہم حاضر ہیں، آئیں قرآن سیکھیں کی کلاس نمبر 3 میں۔ میری یہ نیت تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے میں اس میں حاضر ہوں گا اور اللہ کے دین کو سیکھیں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے۔ تو جیسے جیسے آپ اس کلاس میں شامل ہوتے جائیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرتے جائیں تاکہ یہ علم دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ میں بھی اس کو شیئر کرتا ہوں، آپ بھی ساتھ ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو خود علم حاصل کرے اور پھر دوسروں کو علم سکھائے۔ تو ناظرین، جب آپ اس کلاس میں شامل ہوں گے تو انشاءاللہ اس فرمان کے مطابق آپ علم سیکھیں گے، اور جب اس کو آگے شیئر کر دیں گے تو دوسروں تک بھی یہ علم پہنچے گا، اور دوسروں تک علم پہنچانے میں جو سبب پیدا ہوگا آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکات بھی آپ کو نصیب فرمائے گا۔ اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ روز ہم پاکستانی 10:30 پر اس کلاس میں حاضر ہوتے ہیں، اور تقریباً 30 منٹ کی ہماری یہ کلاس ہوا کرتی ہے۔ کل ہم نے تقریباً پہلے سبق کی 3 لائن کو مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل چوتھی لائن سے شروع کریں گے، اور اس میں آپ کو ایک سوال بھی دیا کروں گا، اور وہ سوال جب آپ اس سوال کا آپ نے جواب بھی دینا ہے کمنٹ سیشن میں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس سوال کا جواب دیں گے، ایک تو مجھے بھی ساتھ ساتھ پتہ چلے گا کہ جو میں سکھا رہا ہوں، جو میں بتا رہا ہوں، آپ بھی اس کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور دوسروں کے بھی علم میں اضافے کا سبب بنے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کلاس۔ میں پیج شیئر کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین لائن ہم نے ناظرین پڑھ لی تھی، آج ہم چوتھی لائن سے پڑھیں گے۔ تو یہ حروف مستعالیہ میں سے ہے، اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں ساتھ اپنا جو سوال ہے آج کا وہ بھی چلا دوں تاکہ آپ ساتھ ساتھ اس کا جواب بھی دے سکیں۔ تو آج کا جو ہمارا سوال ہے کہ سبق نمبر 1 کا نام اور ہونٹوں سے کتنے حروف پڑھے جاتے ہیں؟ جی، تو آگے چلتے ہیں۔ ض، تو یہ بھی حروف مستعالیہ میں سے ہے، اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صاد اور ضاد، ان کے اندر واو کو انکلوڈ نہیں کرنا، اسی طریقے سے تو اور ضا کے اندر بھی واو کو انکلوڈ نہیں کرنا، اور ساتھ ساتھ اردو جو ہے، اردو میں جیسے اس کو توئیں اور زوئیں پڑھتے ہیں، تو یہ اردو تلفظ ہے، اس کو عربی میں نہیں پڑھ سکتے، تو عربی میں ہی اس کو پڑھیں گے تو ضا۔ اور جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حرف کو موٹا کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو آگے کی طرف کریں گے تو حرف موٹا ہو جائے گا۔ میں اپنا کیمرہ زوم کر کے آپ کو ذرا اس میں ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں۔ جی، تو آپ
موٹے حروف کو پڑھنے کے لیے جب اپنے ہونٹوں کو آگے کی طرف کرتے ہیں تو حرف موٹا ہو جاتا ہے، اور ہونٹوں کو پیچھے کی طرف کریں گے تو حرف باریک ہو جائے گا۔ تو اب جیسے دیکھیں، تو اب ہونٹ اگر پیچھے کرتے ہیں تو ایک تو وا بھی ہو جائے گا اور حرف باریک بھی ہو جائے گا۔ اس کے اندر واؤ کو نہیں شامل کرنا۔ جیسے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر حرف کے اندر دیکھیں بریکٹ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کس کس حرف کے ساتھ مل کر وہ پڑھا جاتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، عین، اس کو حلق کے اندر سے پڑھنا ہے، اور اس کی اچھے سے جب آپ پریکٹس کریں گے تو ہی اس کو اچھے سے آپ سیکھ سکیں گے۔ عین، اگلا حرف پڑھتے ہیں، غین، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ غین، اگلا حرف پڑھتے ہیں، فا، تو اس کو اوپر کے دانتوں کے نچلے ہونٹ کے جو ہے تر والا حصہ، وہاں پر جب آپ اس کو ٹچ کریں گے تو اس کی ادائیگی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ فا، اگلا حرف پڑھتے ہیں، قاف، تو یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ کاف، تو جیسے جیسے آپ اس کلاس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں تو اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرتے جائیں تاکہ یہ علم دوسروں تک بھی پہنچتا رہے، اور دوسروں تک علم پہنچانے میں جو سبب ہے اس کی برکت آپ کو بھی ملتی رہے۔ اب یہ جو حرف میں نے پڑھا کاف، اکثر لوگ اس کو کیاف پڑھتے ہیں، تو یہ اردو کا لفظ ہے کیاف، عربی میں اس کو کاف پڑھا جاتا ہے، اور دو نقطوں والا جو ہے یہ حروف مستعلیہ ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، اور یہ جو کش والا کاف ہوتا ہے اس کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو ان دونوں کو پھر ایک دفعہ میرے ساتھ اب پڑھ لیں، قاف، کاف۔ تو اس طریقے سے ناظرین آپ اس میں فرق کریں گے۔ اگلا حرف پڑھتے ہیں، لام، لام، اگلا حرف پڑھتے ہیں، میم۔ تو ناظرین اس کو بھی پڑھتے وقت اس کی جو آواز ہے وہ ناک میں نہیں جانی چاہیے، جیسے کل بھی میں نے پہلے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا جیم کو پڑھتے ہوئے کہ اس کی آواز جو ہے وہ ناک کے اندر نہیں جانی چاہیے، اس کو بھی منہ کے اندر پڑھنا ہے۔ نون، نون، تو جیسے جیسے آپ کلاس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے جائیں، اور جو آج کا میرا سوال ہے کہ سبق نمبر 1 کا نام بتائیں اور ہونٹوں سے پڑھے جانے والے کتنے حروف ہیں، تو اس کا آپ جواب بھی ساتھ ساتھ دے سکتے ہیں، اور دیں کمنٹ میں، کمنٹ سیشن میں آپ میسج کریں تاکہ ہمارا جو مقصد ہے کہ مجھے ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہے کہ جو چیز میں آپ کو سکھا رہا ہوں آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں یا نہیں۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور بات بتاتا ہوا چلوں کہ یہ جو آج ہمارا ابھی تو پہلا سبق چل رہا ہے،
تو جو اس کی ڈیٹیل ہم سیکھیں گے، اس کو جب آپ اچھے سے یاد کر لیں گے تو ہی آگے جا کر آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ تجوید اور تلفظ کی ادائیگی اور اس کی سمجھ تبھی ہی آپ کو صحیح سے آئے گی۔ اب جیسے سبق نمبر 1 میں ہم نے حروف مستعلیہ کو سیکھا، تو حروف مستعلیہ کتنے ہیں یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور کون کون سے ہیں یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور ان کو کس طرح پڑھا جاتا ہے تو یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب آگے ہم چلتے جائیں گے تو ہر سبق کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ جب یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو تجوید کی صحیح سے سمجھ آئے گی۔ جیسے اب ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو اب یہ جو پڑھا ہے اس میں کیا تجوید ہے، کیا تلفظ ہے، تبھی ہی آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہماری عبادات ہیں۔ تو جب ہم اس کو اچھے سے سیکھیں گے تو ہی ہم اپنی عبادات کو اچھے سے کر سکیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر سکیں گے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ واو، واو، ہا۔ اس کو ناظرین بالکل حلق کے نیچے سے اس کو پڑھنا ہے، اندر سے آپ کی آواز آنی چاہیے۔ اکثر اس کو ہا اور ہا مکس کر دیتے ہیں، تو ان میں فرق کرنا ہے، ورنہ آپ جب ان دونوں کو مکس کر کے پڑھیں گے تو اگر نماز کے اندر اس طرح کی آپ نے تلاوت کی تو آپ کی نماز بعض ٹائم نہیں بھی ہوتی، اور جب اس طرح کی غلطی کریں تو نماز آپ اپنی نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے، تو اس لیے ان کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہا، اگلا حرف پڑھتے ہیں، حمزہ، حمزہ۔ اگلا حرف پڑھتے ہیں، یا۔ تو اس کو ناظرین اکثر لوگ چھوٹیے پڑھتے ہیں، تو چھوٹیے یہ اردو کا لفظ ہے، عربی میں اس کو یا پڑھا جاتا ہے، عربی میں صرف ایک یا ہے، اردو میں تو چھوٹیے بڑیے پڑھا جاتا ہے، تو عربی میں اس کو یا پڑھیں گے۔ تو یہاں پر یہ جو الف سے یا تک 29 جو حروف ہیں یہ مکمل ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ اس کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو اچھے سے مزید سمجھ سکیں، اور جب اگلا سبق شروع کریں تو ہمیں اس میں پڑھنے میں آسانی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا۔ با اور تا کو منہ اور آواز کو کھول کر پڑھیں گے تو اس کی ادائیگی ٹھیک ہو جائے گی۔ سا، زبان کا کنارہ اور اوپر کے ٹیتھ کے ساتھ جب ٹچ کر کے پڑھیں گے نرمی کے ساتھ تو اس کی ادائیگی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو جیسے جیسے آپ کلاس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ یہ علم دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ جیم، تو اس کو ناظرین جیسے میں نے آپ کو پہلی کلاس میں سکھایا تھا کہ اس کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ ہا، خا، یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے تو اس کو پر یعنی موٹا بھی پڑھیں گے۔ دال، ذال، اس کو بھی سا کی طرح زبان کا کنارہ اور اوپر کے ٹیتھ کے ساتھ ٹچ کر کے
پڑھیں گے تو اس کی ادائیگی ٹھیک ہو جائے گی. را. اگلا حرف پڑھتے ہیں زا. اس کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کے اندر ز کی آواز اچھے سے آنی چاہیے. سین. شین. اس کے اندر اس کی آواز اچھے سے آنی چاہیے سختی سے، اور جتنا زیادہ ہوگا تو اتنی ہی اس کی ادائیگی اچھی ہوگی. صاد. تو یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر واؤ کو شامل نہیں کرنا. حرف کو موٹا پڑھنے کے لیے ہونٹوں کو آگے کریں تو حرف موٹا ہو جاتا ہے. جیسے بھی ایک دفعہ میں آپ کو پھر بتاتا ہوا آگے چلتا ہوں. صاد. اب اس کو ہی ہونٹوں کو پیچھے کریں تو حرف باریک ہو جائے گا. صا صا سا صا. تو اس طریقے سے جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو اچھے سے سیکھ جائیں گے. اگلا حرف پڑھتے ہیں ضاد. تو یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے. اور ساتھ ساتھ پھر ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے جیسے کلاس میں آپ شامل ہوتے جائیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرتے جائیں. اور جیسے آج کا جو سوال ہے اس کا جواب بھی آپ کمنٹ سیشن میں میسج کر کے بتائیں، تاکہ مجھے پتا چلے کہ جو میں نے آپ کو سکھایا ہے آپ اس کو سیکھ سکے، یاد کر سکے یا نہیں. اگلا حرف پڑھتے ہیں تو. یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے. اور اس کے اندر بھی ناظرین اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ واؤ کو شامل نہیں کرنا. اگلا حرف پڑھتے ہیں ظا. اس حرف کو بھی حروف مستعلیہ ہے، پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور اس کے اندر بھی واؤ کو شامل نہیں کرنا. اگلا حرف پڑھتے ہیں عین. اگلا حرف پڑھتے ہیں غین. تو یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے. ساتھ ساتھ بتاتا چلوں حروف مستعلیہ 7 ہیں اور ان کو ہر حال میں پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. اگلا حرف پڑھتے ہیں فا. قاف. یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے. کاف. اگلا حرف لام. اگلا حرف پڑھتے ہیں میم. تو ناظرین جیسے جیسے آپ شامل ہوتے جائیں تو یہ ہماری روزانہ کی کلاس ہوا کرے گی ایوری منڈے ٹو فرائیڈے. تو اس کلاس میں نہ صرف خود شریک ہوں، ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی شامل کریں. جیسے آج کل یہ وبا چل رہی ہے اور بچے سکول نہیں جا رہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بچے گھر پر ہی ہیں.
تو کوشش کریں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر اس کلاس میں شامل ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ اور آپ کے بچے بہت اچھے سے سمجھ سکیں گے اور سیکھ سکیں گے۔ اگلا حرف پڑھتے ہیں نون۔ اگلا حرف پڑھتے ہیں واو۔ اگلا حرف پڑھتے ہیں ہا۔ اگلا حرف پڑھتے ہیں حمزہ۔ اگلا حرف پڑھتے ہیں یا۔ تو یہاں پر ناظرین ہمارا یہ سبق نمبر 1 مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کل والی کلاس میں ہم اگلا سبق شروع کریں گے۔ ایک مرتبہ میں اس سارے کو پڑھ دیتا ہوں، آپ توجہ سے اس کو سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ تو ناظرین اس طریقے سے آپ اس کی پریکٹس کریں، اور جیسے آپ کو اس میں سکھایا حروف مستعلیہ آپ اچھے سے یاد کریں، اور اردو کو اس کے اندر انکلوڈ نہیں کرنا، جیسے توئیں زوئیں اس طرح نہیں پڑھنا، جیسے کیاف کاف اور کیاف پڑھا جاتا ہے تو اس طرح نہیں پڑھنا، جیسے چھوٹیے پڑھا جاتا ہے تو اس طریقے سے اردو کو اس میں شامل نہیں کرنا، کیونکہ عربی جو ہے یہ اردو میں پڑھی جا سکتی ہے لیکن اردو کو عربی میں نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس چیز کا بہت سارا خیال کرتے ہوئے تو اس طریقے سے جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ بھی اس کو اچھے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا سمجھایا تو اس پر عمل کریں، اور اس طریقے سے عمل کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ اچھے سے آپ اس کو سمجھتے بھی جائیں گے اور سیکھتے بھی جائیں گے۔ تو اجازت چاہتا ہوں، کل ملیں گے اگلی کلاس کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔